بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک دوست جو آ کے ملے اور نماز کی بات کرنے لگے، میں نے کہا جی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ رونا شروع ہو گئے، بڑی عمر کے، اور رونا شروع کر دیا مجھ سے۔ میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا ایسا کون سا مسئلہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کہتے ہیں اصل میں مولانا صاحب میرے کپڑے نہیں صاف رہتے، مجھے پیشاب کا مسئلہ ہے۔ چونکہ وہ کوئی مذہبی بندے نہیں تھے، گورنمنٹ کے کسی محکمے میں آفیسر ہیں، ان کی ملاقات ہوئی مجھ سے، تو وہ بیچارے رونا شروع ہو گئے کہ جب میں پاک ہی نہیں رہ سکتا تو میں نماز کیسے پڑھوں گا۔ اور اس بات پہ ان کے رونے سے محسوس ہوا کہ بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن مسئلے کا نہیں پتہ، اس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ میں یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر میں کہتا ہوں شاید ایسے کئی بندے ہوں۔ گزارش یہ ہے وہ بندہ کہ جس کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، انہیں جو ہے وہ پیشاب وہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ انہیں پیشاب کے ڈراپس جو ہیں وہ گرتے ہیں، قطرے انہیں گرتے ہیں۔ وہ 10 دفعہ بھی اگر وضو کریں گے نا، استنجا کریں گے، پھر آئیں گے نماز، وہ سجدے میں جائیں، ہو سکتا ہے انہیں ایسے قطرے آ جائیں، یا پتہ بھی نہیں چلتا دن میں کسی ٹائم ایسے انہیں قطرے جو پیشاب کے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ بندہ کہ جنہیں بعض اوقات عمر زیادہ ہو جائے یا کچھ بیماری بھی ہو سکتی ہے، ہوا بار بار خارج ہوتی ہے، وہ جتنی دفعہ بھی وضو کریں ان کا یہ مسئلہ اسی طرح ہی ہے، انہیں بیچاروں کو پھر وضو کرنا پڑے گا، پھر وضو کرنا پڑے گا، بارہا وضو کرنا پڑے گا۔ وہ خاتون جنہیں جو ان کے نماز نہ پڑھنے کے دن ہوتے ہیں، پیریڈز کے جو دن ہوتے ہیں، وہ دن ختم بھی ہو جائیں تو اس کے بعد بھی بعض خواتین کو پرابلم رہتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی اس ڈر سے کہ میں تو پاک ہی نہیں ہوں، میں تو نماز پہ بیٹھتی ہوں تو میرے ساتھ یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ اور اس سے ملتے جلتے جو بھی مرض ہیں ان سب کے لیے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بلکہ ایک اس میں یہ بھی اضافہ کر لیجئے کہ وہ لوگ جنہیں بیگ لگا ہوا ہے، بڑے پیشاب یا چھوٹے پیشاب کے لیے بیگ لگا ہوا ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ نہ کرے ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر پیشاب رکتا ہی نہیں ہے ان کا، بیگ کے بغیر وہ معاملہ چل ہی نہیں سکتا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسے لوگ میرے یا آپ کے جاننے والے بھی ہوں گے، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی مسلمان ایسی کسی بھی بیماری پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ایک دو دعا ہونی چاہیے اس معاملے میں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسے بندے کو نماز معاف ہے؟ نہیں، نماز نہیں معاف ایسے بندے کو۔ کیا اس کا یہ عذر ہے کہ میرا وضو نہیں رہتا ہے یا میرے کپڑوں کا پرابلم ایسا ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ عذر نہیں بنتا، نماز نہیں معاف۔ نماز صرف اس صورت میں معاف ہے کہ بندہ بے ہوش ہو جائے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو جائے یا ذہنی توازن کھو بیٹھے، یہ دو صورتیں ہیں۔ وہ مطلب ہے مدہوش ہے، بے ہوش ہے، نیند میں ہے، بالکل اس سے نہیں پتہ، یا بے ہوشی کی کیفیت میں ہے، وہ ہوش نہیں آ رہا، کومے میں چلا گیا، کچھ ایسے مرض ہوتے ہیں۔ یا وہ بندہ مجنون، پاگل ہو جائے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، وہ تو ہیں، ورنہ نماز معاف نہیں ہے۔ آپ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے ہاتھ سے اشارہ کر لیں، اللہ نہ کرے ہاتھ سے بھی اشارہ نہیں کر سکتے تو زبان سے آپ پڑھ سکتے ہیں نماز، صرف زبان سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، نماز معاف نہیں ہے۔ اس سے آگے پھر کیا چیز ہوگی؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس سے مسئلہ یہ ہے کہ ایسا بندہ، کوئی ایسی کسی مرد کو جو پرابلم ہے یا عورتوں کے یہ یا ان سے ملتے جلتے جو پرابلم ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے، وہ ہر نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کریں گے اور پھر اسی وضو سے آ کے نماز پڑھیں گے۔ بے شک دوران نماز انہیں ڈراپس آئیں، دوران نماز ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہو، دوران نماز بلیڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو نماز معاف نہیں ہے، نماز وہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اپنا علاج وہ کروائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا وہ کریں گے، ڈاکٹر سے جو پرہیز ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، جو معاملات ہیں وہ اس پہ پوری طرح عمل کریں گے۔ ایک معاملہ ذہن میں رکھیے گا کہ جسے ہمیشہ کا یہ پرابلم ہے، میں اس کی بات کر لوں،
کبھی کبھار اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ عذر نہیں ہے. یہ نہ کوئی بندہ اس بات کو دلیل بنا لے. کبھی کبھار تو کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک آخری بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ بندہ ایک وضو سے 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. آپ اگر ظہر پہ وضو کرتے ہیں، آپ کا وضو ہے، تو آپ اسی سے عصر پڑھ سکتے ہیں، اسی سے مغرب پڑھ سکتے ہیں، اسی سے عشاء پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو مریضوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ ایک وضو سے 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتے. انہیں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. رہا صفائی کا مسئلہ، جتنی ممکن ہے جس طریقے سے یہ مریض کو پتہ ہے وہ کتنی صفائی رکھ سکتے ہیں اپنی، جتنی ممکن ہے وہ اتنی صفائی رکھ لیں. اور اس کے بعد اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو بیماری لگائی بھی اس اللہ نے اور شفا بھی اس اللہ نے دینی ہے. بعض اوقات آپ ممکن ہے کہ دل اتنا اچھا ہو، نیت اتنی اچھی ہو کہ آپ کسی صحت مند بندے سے زیادہ اجر و ثواب لے لیں اپنے دکھ اور پریشانی کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو وضو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنا ہاتھ گیلا کرتے، پانی معمولی سا ہاتھ کے ساتھ، اور اپنی قمیض اٹھاتے اور اپنا جو تہبند ہے، سلوار پینٹ جو بھی چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے، اس پہ تھوڑا سا پانی شرمگاہ والی جگہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیا کرتے تھے. محدثین بیان کرتے ہیں کہ شاید اس کی وہ حکمت یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اپنی شلوار کے بارے میں کوئی شک شبہ ہے، کوئی شائبہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے، اگر آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ایسے پانی پھینکا، وہ ہمارے لیے آسانی بن گئی، وہ ہمارے لیے گنجائش بن گئی. وہ یہ بن گیا کہ اگر کسی کو کوئی ایسا شک شبہ ہو تو اللہ پاک اپنے فضل سے اسے معاف کر دیں گے اور آسانی فرما دیں گے. تو یہ معاملات، ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں وضاحت ہو جائے گی. اور نماز کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی. مجھے آپ کو انتہائی توجہ طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.